ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں شارق علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گلی محلے کا خیال کیسے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہاں سے ہمیں بہت پیار ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہاں رہنے والے ہمارے دوست، خاندان والے یا ارد گرد کے لوگ مسائل سے آزاد ہوں اور بہتر زندگی گزاریں۔ آئیے اپنے گلی محلے سے محبت کرنے، اسے بہتر بنانے پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں اس کے بارے میں لا تعلقی اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی ایسی صورتحال آتی ہے کہ جہاں آپ مددگار ہو سکتے ہیں تو ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر کوئی بوڑھا شخص وزنی سامان اٹھائے چلا جا رہا ہے، یا پش چیئر سمیت کسی ماں کو سیڑھیاں اترنے چڑھنے میں مدد کی ضرورت ہے، کسی شخص کے چہرے کا تاثر ایسا ہے کہ جیسے وہ راستہ بھول گیا ہے، کوئی فقیر یا کوئی بیمار آپ کی توجہ کا طالب ہے، تو اسے نظر انداز مت کیجیے۔ جو کچھ مدد آپ فراہم کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ اپنے گلی محلے میں چکر لگاتے ٹھیلے والوں کو، مقامی دکانوں کو، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کارکنوں کو اپنا تعاون اور عزت و احترام دیجیے۔ مقامی دکانوں پر خریداری کو ترجیح دیجیے۔ اگر آپ تجارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز خود اپنے گلی محلے سے کیجیے۔ اگر کوئی محلہ کمیٹی موجود ہے کہ جو صفائی ستھرائی اور حفاظت کا اہتمام کرتی ہے تو اس میں ضرور شرکت کیجیے، اور اگر نہیں تو آپ ایسی کمیٹی کے قیام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اپنے قریبی دوستوں سے رائے اور مشورہ لے سکتے ہیں۔ مشترکہ مسائل کے بارے میں سوچ و بچار اور اشتراک یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ پھر مل بیٹھ کر یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بجلی اور پانی کے ناجائز اور غیر ضروری استعمال کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گلی محلے میں دوسرے لوگوں، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کی ضروریات سے آگاہ ہیں تو یہ بات سواریوں کے استعمال کو زیادہ کارآمد بنا سکتی ہے۔ مثلاً کسی ایک اسکول میں جانے والے کئی بچے باری باری ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں جا آ سکتے ہیں۔ دفتری اوقات میں آمد و رفت کے لیے ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے واقف ہونا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا، ان کے مسائل اور ان کی خوشیوں میں دیانتداری سے شریک ہونا بہت سے مسائل کا خود بخود حل ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑا بہت بغور مشاہدہ اور تحقیق آپ کو اپنے محلے کی ضروریات سے آگاہ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے محلے کے کسی ضعیف شخص کو خریداری کے لیے آپ کی مدد درکار ہو۔ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ محلے کی بہتری کے لیے کوئی سماجی تنظیم بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور آپ محلے کا واٹس ایپ گروپ بنا کر اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے صرف اس واٹس ایپ گروپ کی مدد سے آپ ایک دوسرے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ریٹائرڈ استاد محلے کے بچوں کو امتحان کی تیاری کروا سکے، کوئی ڈاکٹر طبی مشورے دے سکے، کوئی سرکاری افسر محلے کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہو سکے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو باہمی مدد اور مسائل کے حل پر مرکوز کریں گے تو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ آپ مل جل کر محلے کی بہتری کے اہداف متعین کر سکتے ہیں، مختصر مدت کے اہداف اور طویل مدت کے اہداف بھی۔ پھر آپ ایسی منصوبہ بندی تشکیل دے سکتے ہیں جس میں تمام لوگوں کے تعاون سے محلے کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ آپ یہ حکمت عملی بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے بارسوخ لوگوں اور مشہور شخصیات سے کیسے رابطہ قائم کیا جائے، ان کی مدد
کیسے حاصل کی جائے۔ واٹس ایپ گروپ پر منظم ہونے کے بعد ایسی ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں جو یا تو صفائی ستھرائی پر، یا آوارہ گھومتے جانوروں پر، یا ضعیف اور معذور لوگوں کی مدد پر، یا کسی مسئلے کے اچانک سامنے آ جانے پر اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکیں۔ پھر اسی واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے گلی محلے کے لوگوں کے مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے، مثلاً حلیم کی کوئی دعوت، موسیقی یا تعلیمی نوعیت کا کوئی پروگرام، یا کوئی کھیل کود یا مینا بازار، جس میں نہ صرف ایک دوسرے سے ملا جا سکتا ہے بلکہ کسی خاص مسئلے کے حوالے سے چندہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایگانگت مسائل کے حل کی جانب پہلا اور اہم قدم ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی کسی خوشگوار تقریب کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ ہم اپنے گلی محلے کی آرائش کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پبلک پارک یا بچوں کا گراؤنڈ موجود ہے تو اس کی آرائش کا کیا بہتر انتظام کر سکتے ہیں۔ ان چند تجاویز کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔